السلام علیکم دوستو، اگر تاریخ کے صفحات الٹے جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پشتونوں نے بلا غرض صرف اور صرف پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کشمیر کی جنگ لڑی۔ انہوں نے سری نگر تک کا علاقہ فتح کر لیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کو واپس بلائے جانے کے بعد اس علاقے پر واپس ہندوستان نے قبضہ کر لیا۔ 3 جون 1947 کی تقسیم کے مطابق برصغیر میں 565 نوابی ریاستوں کو حکم ملا تھا کہ پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ مسلم یا ہندو اکثریت کی بنیاد پر شامل ہو جائے اور اگر چاہے تو اپنی جداگانہ حیثیت برقرار رکھے۔ اس کے بعد جموں اور کشمیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن ان ریاستوں کے ہندو حکمران مہاراجہ ہری سنگھ ایک خود مختار ریاست کے متمنی تھے۔ ایسے میں کشمیری مسلمانوں کی زور پکڑتی تحریک دیکھ کر ہری سنگھ اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ پاکستان پر ہندوستان کو فوقیت دیتے ہوئے اکتوبر 1947 میں الحاق کا فیصلہ سنا دیا۔ 15 اگست 1947 کو پونچھ میں چند کشمیری مسلمانوں نے پاکستان کا جھنڈا لگا کر اس کے ساتھ الحاق کے نعرے لگائے، جس پر پولیس اور ان لوگوں کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں کچھ ہلاکتیں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد کشمیری مسلمانوں کی تحریک مزید زور پکڑتی گئی اور بالآخر 12 ستمبر کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے عسکری اور سویلین حکام کے ساتھ اجلاس میں جموں اور کشمیر کے باغیوں کی مدد کرنے اور پشتونوں کو وہاں بھیجنے کی ہدایات دی۔ برطانوی راج سے آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے حصے میں تقریباً 1.5 لاکھ فوج اور کچھ بسیدہ ہتھیار آئے۔ نوزائیدہ پاکستان ابھی سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ اسے کشمیر کی پہلی جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے میں پاکستان نے ہمیشہ مسلح رہنے والے پشتونوں سے مدد کی درخواست کی، کیونکہ وہ اکثر جنگوں کا حصہ رہے تھے۔ پشتونوں نے درخواست قبول کی اور لشکروں کی صورت میں کشمیر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں صوبہ سرحد موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان خود کشمیری تھے۔ انہوں نے اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لی اور مستعدی دکھاتے ہوئے پشتونوں کے مقامی عمائدین کو لشکر تیار کرانے کا پیغام بھجوایا۔ اس وقت کے ڈائریکٹر ملٹری آپریشن محمد شیر خان تھے، جن کا تعلق ضلع سوابی سے تھا۔ انہوں نے 400 اتمانزو کے محمد اکبر خان کو کشمیر میں لڑنے والے سپاہیوں کی قیادت سونپ دی۔ اکبر خان بعد میں میجر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ پشتونوں کے لشکروں میں سابق فاٹا کے محسود وزیر، مینگل افریدی خٹک اور افغانستان سے سلیمان خیل، پیوندا زازیان اور محمد سے حاجی ترنگزئی کے بیٹوں کی سربراہی میں لشکر تیار ہوئے تھے۔ دوسری جانب نواب آف دیر نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ ان کے علاوہ خٹک قبیلے کے لشکر اور سوابی، سوات اور مردان کے یوسفزئی قبیلوں کے الگ لشکر تیار ہوئے۔ ان میں دوسری جنگ عظیم کے تجربہ کار سابقہ فوجی بھی شامل تھے۔ مقامی قائدین کم و بیش 1000 جنگجو کا لشکر تیار کرا کر راول پنڈی بھیجے گئے اور وہاں ان لوگوں کو دستوں کی شکل میں منظم کر کے آگے بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ اسلحہ اور کارتوس بھی اپنے ہمراہ لائے تھے، جبکہ ٹرانسپورٹ، کچھ اضافی ہتھیار اور کارتوس فوج کی جانب سے بھی مہیا کیے گئے۔ ان کے کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست بھی ان کا اپنا ہوتا تھا۔ اسی حالت میں یہ پشتون 1 سال تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ محمد اکبر خان کو کمانڈر ان چیف کی جانب سے اطلاع ملی کہ جنگ روک دی جائے۔ اس پر نہ صرف اکبر خان بلکہ بہت سارے قبائلی سخت ناراض ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ سری نگر ان سے صرف چند میل کے فاصلے پر تھا، لہٰذا انہیں جنگ جاری رکھنے دی جائے، کیونکہ ان کے خیال میں وہ پورے جموں اور کشمیر پر قبضہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا سے مدد کی درخواست کی، جس کے جواب میں ہندوستان نے الحاق کا مطالبہ کیا تاکہ انہیں کشمیر میں داخل ہونے کا قانونی اجازت نامہ مل سکے۔ ہندوستانی فوج کے پہلے فیلڈ مارشل سیم مانک شاہ، جو بعد ازاں ڈائریکٹر ملٹری آپریشن تعینات ہوئے، جموں اور کشمیر کی نوابی ریاست کے وقتوں کی یادداشت تازہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انہیں بیوروکریٹ وی پی مینن کے ہمراہ کشمیر بھیجا گیا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے اور مینن مہاراجہ سے الحاق کے مسودے پر دستخط وصول کرے۔ مانک شاہ بتاتے ہیں کہ جب وہ سری نگر مہاراجہ کے محل میں پہنچے تو عجیب صورتحال دیکھی۔ محل کے ایک کمرے میں بہت سارے قیمتی جواہرات کی پیکنگ ہو رہی تھی اور مہاراجہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چہل قدمی کرتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اگر انڈیا مدد نہیں کرتا تو میں خود اپنے سپاہیوں کے ساتھ لڑوں گا۔ بالآخر انہوں نے الحاق کے
مسودے پر دستخط کیے اور ہم واپس چلے گئے۔ اس دوران میں نے قبائل کے متعلق معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ سری نگر سے صرف 8 یا 9 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ چکے تھے۔ اس وقت تک انڈیا اور پاکستان کی فوج تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ نومبر کے اختتام تک زیادہ تر قبائلیوں کو اوڑی کے راستے واپس بلا لیا گیا تھا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں دریائے جہلم کا پاٹ تنگ ہو جاتا ہے اور وہاں دفاع آسان ہے۔ اس کے فوراً بعد سردیوں کی برف پڑ گئی جس سے مظفر آباد کی جانب انڈیا کی پیش قدمی رک گئی۔ یہاں وہ لکیر کھینچی گئی جو کشمیر کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان تقسیم کرتی ہے۔ سن 1948 کے موسم بہار میں پاکستانی فورسز نے باقاعدہ اس مقام پر آ کر سرحد کا انتظام سنبھالا تھا۔ کشمیر جنگ میں صوابی یوسفزئی قبیلے کے محمد زمان خان بھی پشتونوں کے ایک لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ مرحوم کے بھائی محمد ایاز خان کشمیر جنگ کے حوالے سے اپنی یادداشتیں بانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس طرح پشتون قدم بقدم مظفر آباد سے آگے بڑھتے ہوئے بارہ مولا تک پہنچ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کے مطابق پشتونوں نے اونچے اونچے پہاڑوں اور ڈھلوانوں میں جنگ لڑی، نہ موسم کی پرواہ کی اور نہ کسی تنگ دستی کی۔ کئی لوگ شہید اور زخمی ہوئے لیکن کچھ بھی ان کے عزائم پست نہ کر سکا۔ ایسے میں بھارت کو ڈر لگا کہ اگر یہ سری نگر تک پہنچ گئے تو ان کا پٹھان کوٹ اور گرداسپور کے راستے سری نگر تک پہنچنا ممکن نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہندوستان کی سیاسی و عسکری قیادت حرکت میں آ گئی اور مہاراجا سے الحاق کے مسودے پر فوری طور پر دستخط وصول کرنے کے آرڈر جاری کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں شلوزان نامی گاؤں سے تعلق رکھنے والے حسین گل نیم فوجی کرم ملیشیا کے فوجی اور اس فورس کے ممبر تھے۔ حسین گل بتاتے ہیں کہ ہم وہاں حملہ کرنے اور پانڈو نامی پہاڑی چوٹی پر دوبارہ قبضہ کرنے گئے تھے جس پر خزاں کے دوران انڈیا نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ ایک اچھی فتح تھی۔ ہم نے کشمیر کے قابل ذکر علاقے پر فتح حاصل کر لیا تھا لیکن پھر بھی خاصا گوا دیا تھا۔ اس سے ہمیں صدمہ پہنچا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنے گھر کا حصہ کھو دیا ہو۔ کارگل کی شہید کیپٹن کرنل شیر خان کے دادا غالب نے بھی کشمیر جنگ میں حصہ لیا تھا۔ شیر خان کے بھائی انور شیر اپنے دادا کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مجھے زیادہ یاد نہیں لیکن دادا اکثر لاشوں اور سری نگر تک پہنچنے کا کچھ قصہ سنایا کرتے تھے۔ کشمیر جنگ کے دوران وہ صوابی کے محمد شیر خان جو ڈائریکٹر ملی آپریشن بھی رہے ان سے ملے اور ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے نواسے کا نام کرنل شیر خان رکھا۔ انور شیر کہتے ہیں کہ ان کے دادا کافی عرصے تک گھر سے دور رہے۔ اس دوران دادی کو اکیلے ہی گھر اور بچوں کو سنبھالنا پڑا لیکن اس کے باوجود دادی نے دیگر پشتون خواتین کی طرح کٹن حالات میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ اکثر پشتون خواتین ان دونوں یہ پشتو کا ٹپا گایا کرتی تھی، سورے سورے پگلو راشا دبنگی آواز دے رام شمینا، جس کا ترجمہ ہے کہ گولیوں سے چلنی سینہ لے کر آ جانا مگر خیال رہے کہ کوئی مجھے تمہاری بزدلی کا تانا نہ دے۔ اگر تاریخ کی صفحات الٹے جائے تو پتہ چلتا ہے پشتونوں نے بلا غرض صرف اور صرف پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کشمیر کی جنگ لڑی۔ یہی پشتون آج بھی جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اپنے آپ کو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہی پشتون قبائل کافی عرصے تک FCR جیسے جنگلی قانون میں جکڑے رہے جس کی وجہ سے ان کے علاقوں میں کوئی ترقی نہ ہو سکی اور ان کے علاقوں میں یہی جنگل کا قانون لاگو رہا۔ لیکن شکر ہے کہ بالآخر ان کو اس قانون سے نجات مل ہی گئی۔ امید ہے کہ اب ان کو بھی پاکستان کی دیگر شہریوں کی طرح حقوق حاصل ہوں گے۔ جی دوستو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ برائے مہربانی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔